بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ملک بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہاں پر کوئی ایک خبر، ایک لمحہ، ایک دن سب کچھ بدل کر رکھ سکتا ہے، سب کچھ۔ آپ جو آج حالات دیکھ رہے ہیں، یقین جانیے، آپ نوٹ کر لیجئے، کچھ ہی عرصے کے بعد، زیادہ دیر نہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد جب آپ ان حالات کو دیکھیں گے اور ان حالات سے موازنہ کریں گے جو آنے والے دنوں میں ہوں گے، تو آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ اتنی تیزی سے پاکستان میں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ آج جو حالات ہیں، کچھ عرصہ قبل کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا؟ یعنی عمران خان کے خلاف دھڑا دھڑ فیصلے آ رہے تھے، بند کمروں میں فیصلے ہو رہے تھے، بیٹھکوں میں فیصلے ہوتے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا، جیلوں میں عدالتیں لگتی تھیں۔ الیکشن سے پہلے کیا ہوا کہ صبح سے لے کے رات تک کبھی ایسے نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوتا، جیل کے اندر ہی عدالتیں ہیں، جج بے ہوش ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے لے جاؤ یہاں سے، ایمبولینس بلاؤ، نہیں، فیصلہ سنا کے جاؤ گے، پھر ریٹائرمنٹ ملے گی، پھر جان بخشی ہوگی، اور وہ فیصلے سنا رہے ہیں۔ عدت کیس والا اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، سائفر والا اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، توشہ خانہ والا اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک کیس میں عمران خان کے خلاف فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ اب فیصلے رکوائے جا رہے ہیں، پہلے کروائے جا رہے تھے، اب رکوائے جا رہے ہیں۔ کیا عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس، یونیورسٹی کا جو کیس ہے، جو ٹرسٹ یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی، اس کا کیس بنا۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے جی وہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، اور یہ عجیب بات ہے کیونکہ اس طرح کم ہوا ہے، یا شاید نہیں ہوا ہوگا، یہاں تو ہر چیز ہی پہلی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک کیس کا فیصلہ آیا، پھر جج آیا، وہ بھی رات کو بیٹھا ہے، دوسرا تیسرا۔ اب جج صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے کہا فیصلہ محفوظ ہے، اور تاریخ بتا دی کہ جی 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، یعنی پتہ لگ گیا اب جو فیصلہ دینا ہے بس یہ اب لکھوانا ہے۔ 23 دسمبر کو فیصلہ سنایا جانا تھا، پھر 23 دسمبر کو پتہ لگا نہیں ابھی نہیں فیصلہ سنایا جا رہا۔ جج ہیں ناصر جاوید رانا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کہا گیا 23 دسمبر کو بتایا گیا جی 6 جنوری کو اب فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اب خبر یہ ہے کہ 6 جنوری کو بھی فیصلہ نہیں آ رہا۔ تو پہلے جو فیصلے دلوا رہے تھے اب وہ فیصلے رکوا رہے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے؟ وقت مانگا جا رہا ہے، وقت لیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو منا لیا جائے۔ یہ ایک نیگوشیٹنگ ٹول کے طور پر ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ مذاکرات دیکھ رہے ہیں نا، حکومت کے چل رہے ہیں، فلاں چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے کہ جی اس میں عمران خان سمیت جتنے لوگ ہیں کارکنان کی رہائی، وہ رہائیاں کچھ ہو بھی رہی ہیں۔ پھر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس طرف بات چل رہی ہے، وہ بھی شاید دوسری طرف ہو۔ اصل چیز ہے رہائی۔ میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے تو یہ نظام ویسے ہی گر جائے گا۔ اب ان کو اس چیز کا پتہ ہے، ایسے تو نہیں عمران خان کو گرفتار رکھا ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان مان نہیں رہے شرائط، جن شرائط پر رہا کرنے کو آج تیار ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اہم شخصیت کوئی امریکہ سے آئی، وہ یہاں کی اہم شخصیت کو ملی اور کہا کہ جی یہ تو کرنا پڑے گا سارا کچھ، عمران خان کی رہائی، بہت پریشر بن گیا ہے۔ تو عمران خان نے تو تاریخ رقم کر دیا، کبھی ایسے ہوا نہیں، وہ میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ تو پھر ان کو جواب دیا گیا کہ جی ہم تو چاہ رہے ہیں عمران خان کو رہا کرنا، وہ خود نہیں رہا ہو رہا۔ مقصد یہ ہے کہ جی عمران خان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں، آپ گھر میں رہیں، ملاقاتیں کریں، جس طرح بھی ہے سارا کچھ، آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، آپ درخواست دے دیں، فوراً منظور ہو جائے گی، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، اور جس طرح عدالتی نظام چلے۔ لیکن آپ نے نظام کو نہیں گرانا، گارنٹی چاہیے۔ اب نظام سے مراد موجودہ حکومت بھی یہ سب ہے۔ اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا جا رہا ہے کہ اچھا آپ حکومت جاتی ہے وہ دیکھی جائے گی، آپ نے کچھ شخصیات کو نہیں چھیڑنا۔ اب اس طرف بھی بات آ رہی ہے کہ آخر میں پھر اتنا منا لیں گے کہ اچھا کچھ شخصیات جو ہیں ان کے عہدے نہ ہٹائیے گا، یہ نہ کیجیے گا۔ عمران خان کی رہائی اگر ہو گئی تو اب تو صاحبزادہ حامد رضا نے کہہ دیا ہے، جن کی بات بڑی مشہور ہوئی کاشف باسی صاحب کے شو میں، کہ جی ہمارے مسکرانے نہیں، اب تو قہقہے لگانے کا وقت ہوا ہے۔ اس کے بعد حکومت پریشان پھر رہی ہے، تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ کیا ہو گیا، اتنا اعتماد کدھر سے آ گیا۔ اب یہ باتیں تو ہیں، ایک تو سامنے آپ کی چیزیں چل رہی ہیں، کچھ پس پردہ ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، علی بن گنڈا پور بھی ہیں، وہ سب چیزیں الگ سے چل رہی ہیں، مگر حقیقی جو پریشر ہے وہ عوام کا ہے، اس پر بھی آ جائیں گے۔ یہ بات میں مکمل کر لوں کہ اب عمران خان کو کہہ رہے ہیں آپ رہا ہو جائیں، لیکن آپ کوئی حکومت نہ گرائیے گا، کوئی جلسہ جلوس اس طرح کا نہیں کیجیے گا، کوئی ریلی وغیرہ نہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میری مرضی، میں جیل میں ہو کر آزادی محسوس کرتا ہوں، کم از کم میں جو سوچتا ہوں میں بات کہہ تو سکتا ہوں، کسی کے تھرو بات کہہ دوں گا۔ یہ شہباز شریف کی طرح مجھے غلامی نہیں چاہیے کہ وہ ہے تو وزیر اعظم لیکن غلام ہے، جو حکم آئے گا اس نے پورا کرنا ہے، وہ اس میں خوش ہے، اس کو غلامی کی زندگی قبول ہے، وہ غلام بن کے رہ سکتا ہے، میں نہیں رہ سکتا، میں جیل میں بہتر ہوں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں اب
یہاں پر بڑے بڑے لوگ اب یہ مانتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں سے زیادہ آزاد ہے، سوچ میں آزاد ہے. وہ قید ہو گیا، اس نے جیل برداشت کر لی، قید برداشت کر لی، وہ قیدی ہے مگر وہ غلام نہیں ہے، اس نے غلامی قبول نہیں کی. اب وہ کہتے ہیں جی میں بھی باہر آؤں گا تو اس طرح نہیں کہ جی بنی گالا یہ وہ فلاں وہ پہلے دن سے تھا جی باہر آپ چلے جائیں اور سارا کچھ کر لیں، میاں نواز شریف کی طرح سائن کیے اور گئے، ڈیل کی اور باہر گئے. نہیں، عمران خان کہہ رہا ہے میں نے پاکستان میں ہی آنا ہے، باہر آنا ہے اور پاکستان میں ہی رہنا ہے، اور یہ کوئی ہاؤس اریسٹ یہ وہ میں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، ایسے نہیں، غلامی نہیں چلے گی. اب یہ سب کیسے ہو گیا اور آگے کیسے ہوگا؟ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ایک خبر ایک لمحہ سب کچھ بدل دے گا. اس میں یہ دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو عمران خان کے بارے میں کہتے تھے کہ جی یہ سوشل میڈیا اس نے بڑا پیسہ لگایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ بوٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی، حکومت، ریاست، انہوں نے اتنا پیسہ لگا دیا، 39 ارب روپیہ لگا دیا آپ نے فائر وال پر، 1.62 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا. دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں ہوا ہے انٹرنیٹ کی بندش سے. دوسرے نمبر پر ہے سب سے زیادہ بندش کرنے میں، اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے میں پاکستان ہے. 1 ارب ڈالر کے لیے آپ IMF کے آگے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور یہاں آپ نے 1.62 ارب ڈالر، 1 ارب 62 کروڑ ڈالر کا خود نقصان کر لیا. 1.5 ارب ڈالر سے زیادہ بند کر دو. کس کے خوف میں؟ عمران خان کے خوف میں. اب وہ جو کہتے تھے باٹس ہیں فلاں فلاں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یا تو کوئی جینیس ہے یا کوئی جادوئی شخصیت ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے. نہ اسرائیل اتنے پیسے کے اور طاقت کے باوجود اتنے آرٹیکلز چھپوا سکا، رائے عامہ اپنے حق میں بنا سکا، نہ چین یہ کام کر سکا، نہ بھارت یہ کام کر سکا. اس نے کیسے کر لیا ہے؟ 1 سال میں عالمی سطح پر 6 آرٹیکلز چھپ گئے، ہر طرف اس کی چرچا ہو رہی ہے. بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ سے لے کر یورپین یونین تک 26-27 ممالک ہیں جہاں، برطانیہ، امریکہ، ہر طرف اس کے چرچے ہو رہے ہیں. یہ کیسے اس نے کر لیا؟ عوامی دباؤ، عوامی پریشر. یہ جو کہتے ہیں نا جی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا فلاں، یہ کیوں سب کچھ بند کیا عمران خان کے خوف میں؟ ایک وقت تھا انٹرنیٹ کچھ لوگوں کے پاس تھا، جس طرح ایک پرنٹنگ کا دور آیا اور اس میں ایک ریولوشنائز ہو گیا، انقلاب آ گیا کہ بہت سے لوگوں تک ایک ہی بات پہنچ رہی تھی، وہ پڑھ سکتے تھے. انٹرنیٹ آیا، لیکن اس کے بعد جب یہ اسمارٹ فونز آئے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت آ گئی اور وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے، جو سننا چاہتا ہے وہ سن سکتا ہے، اپنی رائے بنا سکتا ہے. وہاں سے گیم ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھیے PTA جس کا کام تو ہے ویسے سہولت دینا انٹرنیٹ اور اس طرح سے لوگوں کی کمیونیکیشن کی، جو ادارہ بن گیا ہے جس سے سب سے زیادہ خطرہ ہی اب پاکستان میں سب سے زیادہ خطرہ PTA سے ہے، اظہار رائے کو، انٹرنیٹ کو، کبھی کیبل کاٹ گئی وہ کاٹ گئی. انہوں نے مان لیا ہے کہ جی ایلون مسک سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں، ابتدائی مراحل میں ہیں اسٹار لنک کے لیے کہ براہ راست سیٹلائٹ سے آپ کو انٹرنیٹ ملے. اور ایلون مسک نے کہا تھا کہ ہم حکومت کی طرف سے اجازت کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ ابتدائی مراحل میں اس کی تصدیق ہو گئی. یہ خبر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اب ایلون مسک کو اگر انکار کرتے ہیں تو ٹرمپ کا سب سے قریبی ساتھی ہے اس وقت، امیر ترین شخص ہے، ٹیسلا کا مالک، ایکس کا مالک، جس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. پاکستان میں بھی کھلا تھا 24 گھنٹے پہلے، چل رہا تھا، کافی دیر چلا ہے، شاید جب سے بندش ہے اس طرح نہیں آن ہوا، پھر بند ہو گیا. تو یہ پتہ نہیں اس کو دکھانے کے لیے کہ ہاں جی ہم ٹیسٹ کریں، کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ یہاں صورتحال چل رہی ہے. تو اس کو انکار کریں گے تو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا مین آدمی ہے، اس کا مین ایڈوائزر ہے، اس کا مین دوست ہے، اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، تو وہاں بھی مسائل ہوں گے. تو یہ جو عالمی پریشر آیا ہے، جس کو کہہ رہے ہیں جی وہ انٹرنیشنلی کیا ہو گیا، یہ رچرڈ گرنیل نے بھی دیکھ لیا، ٹرمپ نے بھی دیکھا، ایلون مسک نے بھی دیکھا. جو آرٹیکل چھاپتے ہیں، 6 آرٹیکل 1 سال میں چھپے، کسی کے لیے نہیں چھپے کبھی. وہ کہہ رہے ہیں جی اتنے تو ساؤتھ افریقہ کے لیے نہیں چھپے تھے، نیلسن منڈیلا کے لیے اس طرح نہیں چھپے تھے، 1 سال میں 6 چھپ گئے ہوں. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ دنیا، پاکستانی، عالمی سطح پر مسلمان، وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جب اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں تو کہاں جاتی بات، آرٹیکل چھاپتے ہیں، ریکارڈ بن جاتے ہیں. اس لیے عوامی پریشر ہے، اس سے یہ ساری گیم بنی ہوئی ہے کہ اب پیپلز پارٹی بھی راستہ ڈھونڈ رہی ہے نکلنے کا. اور وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے عمران خان رہا ہو گیا تو حکومت گر جانی ہے. اب انہوں نے بیانات دینے شروع کر دی ہیں. جس دن حمایت ختم کر دی، وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو وارننگ، اچھا ان کو بھی اب وارننگ یاد آ گئی ہے، ان کو بھی یہ باتیں یاد آ گئی ہیں. آپ اندازہ لگائیے اب یہ بھی اس طرح کی بات بولیں گے. اچھا نون لیگ کے سینٹر فنان اللہ انہوں نے کہا ہے اسٹار لنک براہ راست کنیکٹ ہوگا، ہم نگرانی نہیں کر سکیں گے. تو اب کیا آپ اس پر پریشان ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں اس لیے کہ جناب یہ تو اب ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا قریبی آدمی ایلون مسک آ گیا میدان میں، ہم اس کو روکیں گے تو مسئلہ ہے، اگر ہم اجازت دیتے ہیں تو لوگ ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو مسئلہ ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. فیصلوں میں اعتماد میں نہ لیے جانے پر پیپلز پارٹی کی پھر حکومتی اتحاد سے علیحدگی کی دھمکی. یہ جناب پیپلز پارٹی اب دھمکیوں پر آ گئی ہے. بہرحال تو بات بنیادی یہ ہے کہ جب فیصلے دیے جا رہے تھے اب فیصلے روکے جا رہے ہیں،
اور اس امید پر کہ عمران خان کو کسی طرح سے منا لیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔